اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک بار پھر نماز کے اہم ترین مسائل میں سے ایک مسئلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی ایک رکعت رہ جائے یا 2 یا 3 رکعت رہ جائے، تو جب وہ امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں بیٹھتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ تشہد کے بعد امام کے ساتھ درود اور دعا بھی پڑھے گا یا صرف تشہد تک پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسبوق یعنی جس کی کوئی رکعت رہ جائے اور وہ امام کے ساتھ جب قعدہ اخیرہ میں بیٹھے، تو قعدہ اخیرہ میں امام چونکہ تشہد کے بعد درود اور دعا بھی پڑھتا ہے، لیکن مسبوق جس کی رکعت رہ جائے کوئی، تو وہ صرف تشہد تک پڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ امام کے ساتھ درود اور دعا نہیں پڑھتا۔ تو اب وہ اس صورت میں جب امام درود اور دعا پڑھے تو اس صورت میں وہ کیا کرے جس کی رکعت رہ جائے؟ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تشہد امام کے ساتھ قعدہ اخیرہ میں تشہد سلو ٹھہر ٹھہر کر اور آہستہ آہستہ اس طرح پڑھے کہ امام تشہد بھی پڑھ لے اور درود بھی پڑھ لے اور ساتھ میں دعا بھی پڑھ لے، اتنی دیر میں وہ صرف تشہد تک پہنچے۔ اور اگر پھر بھی آہستہ آہستہ پڑھنے کے باوجود بھی اگر امام نے سلام نہیں پھیرا ہے اور وہ تشہد سلو پڑھنے کے باوجود بھی ختم کر چکا ہے، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادت کا ورد کرتا رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ کلمہ شہادت وہ اس وقت تک پڑھتا رہے جب تک کہ امام سلام نہ پھیر لے۔ تو لہٰذا مسبوق کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ قعدہ اخیرہ میں جب امام کے ساتھ تشہد میں بیٹھا ہے تو پھر وہ صرف تشہد پڑھے گا، یعنی بقیہ نماز جب پڑھے گا تو اس قعدہ اخیرہ کے اندر وہ تشہد، درود اور دعا پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احکام شرع سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ